نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب موسیٰ علیہ السلام توریت لے کر واپس لوٹے اور اپنی قوم کو دیکھا کہ وہ بچھڑے کی عبادت کر رہے ہیں تو سخت غصہ آیا اور تختیاں جو تورات کی ملی تھیں سائیڈ پہ رکھ دیں اور اپنے بھائی کو سر سے کھینچنے لگا، جس کا ذکر قرآن پاک میں اس طرح آیا ہے وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي أَعْجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قال ابن إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين۔ ولما اور جب رجع لوٹا موسیٰ الی قومہ اپنی قوم کی طرف غضبان غصے میں بھرا ہوا اسفا رنجیدہ قال اس نے کہا بئس ما کیا بری خلفتمونی تم نے میری جانشینی کی من بعدی میرے بعد اعجلتم کیا جلدی کی تم نے امر ربکم حکم اپنے پروردگار میں والقی الالواح ڈال دی تختیاں واخذ اور پکڑا برأس سر اخیہ اپنے بھائی کا یجرہ کھینچ رہا تھا الیہ اپنی طرف قال ابن ہارون علیہ السلام بولے اے میرے ماں جائے ان القوم بے شک قوم نے استضعفونی کمزور سمجھا مجھے وقادو اور قریب تھے یقتلوننی مجھے قتل کر ڈالیں فلا تشمت پس خوش نہ کر بی مجھ پر اعداء دشمن ولا تجعلنی اور مجھے نہ بنا شامل نہ کر مع القوم الظالمین ظالم قوم کے ساتھ۔ با محاورہ ترجمہ اور جب لوٹ آیا موسیٰ اپنی قوم میں غصے میں بھرا ہوا افسوسناک بولا کیا بری نیابت کی تم نے میرے بعد، کیوں جلدی کی تم نے اپنے رب کے حکم سے اور ڈال دیں وہ تختیاں اور پکڑا سر اپنے بھائی کا لگا کھینچنے اس کو اپنی طرف۔ وہ بولا اے میری ماں کے جنے لوگوں نے مجھ کو کمزور سمجھا اور قریب تھے کہ مجھ کو مار ڈالیں، سو مت ہنسا مجھ پر دشمنوں کو اور نہ ملا مجھ کو گنہگار لوگوں میں۔ اس آیت میں اس واقعے کی تفصیل ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے تورات لے کر واپس آئے اور قوم کو گوسالہ پرستی میں مبتلا دیکھا تو اگرچہ قوم کی اس گمراہی کی خبر حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور ہی پر کر دی تھی، لیکن سننے اور دیکھنے میں فرق ہوتا ہے۔ جب ان لوگوں کو دیکھا کہ گائے کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں تو غصے کی انتہا نہ رہی، پہلے اپنی قوم کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا بئس ما خلفتمونی من بعدی، یعنی تم نے میرے بعد یہ بڑی نامعقول حرکت کی ہے۔ اعجلتم امر ربکم کیا تم نے اپنے رب کا حکم آنے سے جلد بازی کی، یعنی اللہ کی کتاب تورات کے آنے کا انتظار تو کر لیتے۔ تم نے اس سے جلد بازی کر کے یہ گمراہی اختیار کر لی۔ اور بعض مفسرین نے اس جملے کا یہ مطلب قرار دیا ہے کہ کیا تم نے جلد بازی کر کے یہ قرار دے لیا تھا کہ میری موت آ گئی ہے۔ اس کے بعد ہارون علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے کہ ان کو اپنا خلیفہ بنا کر گئے تھے، انہوں نے اس گمراہی سے ان لوگوں کو کیوں نہ روکا؟ ان کی طرف ہاتھ بڑھانے کے لیے ہاتھ کو خالی کرنے کی فکر ہوئی تو تورات کی تختیاں جو ہاتھ میں لیے ہوئے تھے جلدی سے رکھ دیں۔ اسی کو قرآن کریم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، القاء کے لغوی معنی ڈال دینے کے ہیں اور الواح لوح کی جمع ہے جس کے معنی ہے تختی۔ یہاں لفظ القاء سے یہ شبہ ہوتا ہے
موسیٰ علیہ السلام نے غصے کی حالت میں تورات کی تختیوں کی بے ادبی کی کہ ان کو ڈال دیا، لیکن یہ ظاہر ہے کہ الواح تورات کو بے ادبی کے ساتھ ڈال دینا گناہ عظیم ہے، اور انبیاء علیہم السلام سب گناہوں سے معصوم ہیں۔ اس لیے مراد آیت کی یہی ہے کہ اصل مقصود ہارون علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے اپنا ہاتھ خالی کرنا تھا، اور غصے کی حالت میں جلدی سے ان کو رکھا، جس سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ ڈال دیا۔ اس کو قرآن کریم نے بطور تنبیہ کے ڈالنے کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے۔ اس کے بعد والی آیت میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ قال رب اغفر لی ولاخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ قال اس نے کہا، رب اے میرے رب، اغفر لی مجھے بخش دیجئے، ولاخی اور میرے بھائی کو، وادخلنا اور ہمیں داخل کر، فی رحمتک اپنی رحمت میں، وانت ارحم الراحمین اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ بولا، اے میرے رب، معاف کر مجھ کو اور میرے بھائی کو، اور داخل کر ہم کو اپنی رحمت میں، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اس خیال پر کہ ہارون علیہ السلام نے اپنے فرائض قائم مقامی میں کوتاہی کیے، ان کے بال پکڑ کر کھینچنے لگے، تو ہارون علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرا قصور نہیں، قوم نے میرا کوئی اثر نہ لیا اور میری بات نہ سنی، بلکہ قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر ڈالتے۔ اس لیے آپ میرے ساتھ ایسا برتاؤ نہ کریں جس سے میرے دشمن خوش ہوں، اور آپ مجھے ان گمراہوں کے ساتھ نہ سمجھیں۔ تب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ فرو ہوا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، رب اغفر لی ولاخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، یعنی اے میرے پروردگار، مجھے بھی معاف فرما دیجئے اور میرے بھائی کو بھی، اور ہم کو اپنی رحمت میں داخل فرما دیجئے، اور آپ تو سب رحمت کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اس میں اپنے بھائی ہارون کے لیے تو اس بنا پر دعائے مغفرت کی کہ شاید ان سے کوئی کوتاہی قوم کو گمراہی سے روکنے میں ہوئی ہو، اور اپنے لیے دعائے مغفرت یا تو اس بنا پر کی کہ جلدی کے ساتھ الواح تورات کو رکھ دینا، جس کو قرآن کریم نے ڈال دینے سے تعبیر کر کے ایک غلطی پر متنبہ فرمایا ہے، اس سے مغفرت طلب کرنا مقصود تھا، اور یا یہ کہ دعا کا ادب ہی یہ ہے کہ دوسرے کے لیے دعا کرے تو اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کرے تاکہ اس کا استغنا محسوس نہ ہو، یعنی یہ کہ یہ اپنے آپ کو دعا کا محتاج نہیں سمجھتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔